ناظرین، آپ نے اسٹیو جابس کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اسٹیو جابس امریکی بزنس مین اور مشہور کمپنی ایپل کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہیں اپنی کمپنی سے نکالا بھی گیا اور پھر دوبارہ سربراہ بھی بنایا گیا، اور اس کے بعد اسٹیو جابس نے کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کمپنی بنا دیا۔ ان کے ایجاد کردہ آئی پوڈ اور آئی فون کی دنیا دیوانی بن گئی۔ اسٹیو جابس جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ کی رونمائی کرنے جا رہے ہوتے تو چاہتے تھے کہ وہ عالمی رسالہ ٹائم میگزین کے فرسٹ پیج کی زینت بنے یا CNN پر اس کی تشہیر ہو۔ اسٹیو جابس کا کہنا تھا کہ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی الگ پہچان بناؤ۔ اسٹیو جابس اپنے اس مشہور قول کا مکمل نمونہ تھے۔ ایک تخلیقی انٹرپرینیور، اسٹیو جابس نے اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے باوجود انہوں نے اپنے کمال فن کے جذبے اور جارحانہ انداز سے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں پرسنل کمپیوٹر، موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ شامل ہیں۔ اسٹیو جابس 1955 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آخر کمپنی کا نام ایپل ہی کیوں رکھا گیا۔ دراصل اسٹیو جابس کا سب سے پسندیدہ پھل سیب تھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیب عقل مندی اور دانش کا نشان ہے۔ اس لیے جب روب جینف ان کی کمپنی کا لوگو بنا رہے تھے تو اسٹیو نے کہا کہ کھایا ہوا سیب دکھاؤ، وہ بھی صرف ایک طرف سے، یعنی عقل و دانش کا سفر یہیں سے شروع ہوگا۔ اسٹیو جابس نے 1972 میں ریڈ کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی دوستی اپنے ہم نام اسٹیو وازنیاک سے ہو گئی، اور انہوں نے مل کر کام کرنے اور کوئی نئی ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتھک کوشش کے بعد دی ایپل ون کمپیوٹر تیار کیا گیا۔ یہاں سے اسٹیو جابس کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اسٹیو جابس نے ایک ایسی کمپنی قائم کی جو جدید تخلیقی صلاحیت سے اتنی مالا مال تھی کہ اس زمانے کی سب سے مشہور کمپنی ہیولٹ پیکرڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ 21ویں صدی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہوگی جو تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقات کی راہوں کو بہترین ٹیکنالوجی سے ساتھ ملایا گیا۔ اسٹیو جابس ایک انسان دوست شخصیت تھے۔ وہ ایڈز کی مہلک بیماری کے عالمی فاؤنڈیشن کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے بھی تھے۔ ان کی کمپنی نے امریکہ میں بلا تفریق رنگ و نسل 35,000 نوکریاں فراہم کیں۔ وہ نابینا افراد کے لیے ایسا موبائل فون تیار کرنے والے تھے جو ان کی ہر موقع پر مدد کرتا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی، اور 2011 میں کیلیفورنیا میں ہی محض 56 برس کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ ان کی کہانی نصیحت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے، جو ایجادات، کردار، قیادت، انسانیت کا سبق یاد دلاتی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔